رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا. اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، آج کا یہ درس اقرأ لائبریری کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے، اور یہ ہفتہ واری درس ہے. آج کے درس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی، لیکن کچھ وجوہات کے بنا پر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا. آج کے درس میں عذاب جہنم، آتش جہنم یعنی جہنم کا جو عذاب ہے، اس سلسلے میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی، اور جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، یہ باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں مختصراً طور پر آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی. دیکھیے، یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم یہاں پر کھائیں پئیں، نشو و نما پائیں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں اور مر جائیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کا مقصد واضح اور صاف طور پر بیان فرما دیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک کے اندر بیان فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم میں سے آزماؤں کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ زندگی ہمیں اور آپ کو کھانے اور پینے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے نہیں دی، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی ہمیں اپنی عبادت کے لیے دی ہے. ہمیں اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے لیے یعنی کہ آخرت کے لیے فکر کرنی چاہیے. اور وہ زندگی، وہ دنیا یا تو بڑی عیش کی، عشرت کی، ناز کی، نعمت کی، راحت کی، آرام کی ہوگی، یا تو پھر بڑی ہی تکلیف کی، مصیبت کی، رنج کی، غم کی، الم کی، دکھ کی ہوگی. دکھ کیسے دکھ ہوں گے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھ ایسے دکھ ہوں گے کہ ان دکھوں کا تصور اگر تم لوگ کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دکھوں کے بارے میں اگر تمہیں سوچنا ہے، تصور کرنا ہے،
تو صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، معمولی عذاب دیا جائے گا، وہ آگ کی جوتی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیسی آگ کی جوتی ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی آگ کی جوتی ہوگی کہ جب وہ آگ کی جوتی اس شخص کے پیروں میں پہنائی جائے گی تو وہ اس کا دماغ جو ہے کھولنے لگے گا، ابلنے لگے گا، اور وہ شخص جس کو سب سے ہلکا اور معمولی عذاب دیا جا رہا ہوگا، وہ یہ تصور کرے گا، وہ یہ سوچے گا کہ اس پوری جہنم میں سب سے بھاری بھرکم عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، سوچئے کہ جس شخص کو سب سے ہلکا اور معمولی عذاب دیا جا رہا ہوگا، وہ اپنے عذاب کو جھیلتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس جہنم میں مجھے سب سے بھاری بھرکم عذاب دیا جا رہا ہے، تو ذرا غور کیجئے کہ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی، اس شخص کی کیا صورتحال ہوگی کہ جس کو جہنم کے اندر سب سے بھاری بھرکم عذاب دیا جا رہا ہوگا، سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ ایک اور حدیث جو مسلم کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جس نے دنیاوی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کوئی تکلیف نہیں جھیلی ہوگی، کبھی کوئی اس نے مصیبت نہیں دیکھی ہوگی۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس شخص کو تھوڑی سی دیر کے لیے، تھوڑے سے لمحے کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے جہنم کا غوطہ لگا کے لاؤ، جہنم کی میں ڈبکی لگا کر لاؤ۔ چنانچہ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو ہے اس شخص کو لے کر جائیں گے، اور جہنم میں ایک معمولی سا اسے عذاب دیا جائے گا، ایک چھوٹا سا اسے عذاب دیا جائے گا، چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے اسے جہنم میں غوطہ لگایا جائے گا، اور پھر جب اس کو لے کر کے واپس آیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا کہ بتا، اس ایک لمحے کا عذاب چکھنے کے بعد، اس ایک لمحے کی تکلیف محسوس کرنے کے بعد، کیا تجھے دنیاوی زندگی کا کوئی سکھ یاد ہے؟ کیا تجھے دنیاوی زندگی کا کوئی عیش یاد ہے؟ کوئی اچھا وقت یاد ہے؟ وہ شخص کہے گا، اے پروردگار، اے خالق کائنات، اس ایک لمحے کا عذاب چکھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس پڑتا ہے، مجھے ایسا معلوم پڑتا ہے کہ میری ساری زندگی، میری ساری عمر دکھوں میں، مصیبتوں میں، رنج اور غم میں گزر گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس ایک معمولی سا چند سیکنڈ کے لیے اسے جہنم میں غوطہ لگایا جائے گا، اور وہ ایسا سمجھے گا، وہ ایسا تصور کرے گا کہ میری پوری زندگی دکھوں میں گزر گئی، مصیبتوں میں گزر گئی، رنج اور غم میں گزر گئی۔ اسے دنیا کا کوئی اچھا وقت یاد نہیں ہوگا، صرف چند لمحے، چند سیکنڈ کا عذاب چکھنے کے بعد ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کو پوری زندگی بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا حقدار بن جائے گا، وہ کیسا تڑپے گا، وہ کیسا چیخے گا، وہ کیسا چلائے گا، اور اس کی کیا صورتحال ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ یہ ہمیں اور آپ کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، آخرت کی فکر ہمیں اپنے دل اور دماغ میں لانا چاہیے، اور آخرت کو ہمیشہ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بار بار اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جہنم کا تذکرہ کیا، جہنم میں ملنے والے عذابات کا تذکرہ کیا کہ جہنم میں کس طرح کی آگ ہوگی، جہنم میں کس طرح کے عذاب ہوں گے، جہنم میں کس طرح سے جہنمیوں کو ڈالا جائے گا۔ بار بار اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو ڈرایا ہے جہنم کے بارے میں،
ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ وہیں جنت کا بھی ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوگا، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوگا، ورنہ ہم یوں ہی جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے ہوں گے، یوں ہی ادھر ادھر منہ مار رہے ہوں گے اور اپنی زندگی جی کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا شمار جو ہے اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں ہو جائے گا اور ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ جس دن اللہ رب العالمین جہنمیوں کو ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ان کو جھونک دیا جائے گا تو وہ جہنمی حضرات کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش ہم دنیاوی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہوتے، کاش ہم دنیاوی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہوتے۔ وہاں جہنمیوں کا صرف یہی جملہ ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہوتے۔ اللہ کے بندو، اگر آپ چاہتے ہو کہ خود کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لو، خود کو جہنم کی تکلیفوں سے محفوظ کر لو، تو یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس میں اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ نے اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اور جس طرح سے اعمال کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو جو ہے اعمال کو بجا لانا ہوگا، تب جا کر ہماری جو ہے آخرت سنور جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم جو ہے سن رہے ہیں۔ اتوار والے دروس میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع سے لے کر جو پڑھ رہے ہیں، ایک واقعہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ بھی سنیں گے پیارے نبی کی زندگی میں کہ وہ بخاری اور مسلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی یوں ہی فضول گوئی نہیں کیا کرتے تھے، فضول باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھیے۔ وہ جب بھی آپس میں بیٹھا کرتے تھے، جب بھی ملاقات کیا کرتے تھے، سیکھتے اور سکھایا کرتے تھے، آخرت کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا، اعمال کا تذکرہ ہوتا تھا، کون سا عمل اگر ہم کریں گے جہنم کی عذاب سے بچ جائیں گے، کون سا عمل کریں گے جنت میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بن جائیں گے۔ یہ اس طرح کے سوالات ہوا کرتے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلیں ہوا کرتی تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھیں، اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جہنم کی آگ کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں پھریری آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے پیچھے کی طرف آئے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی، جہنم میں عذاب ایسے ہوں گے، اس بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی جو ہے پیچھے کی طرف ہوئے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے میری امت کے لوگو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گرچہ ایک کھجور کو صدقہ کر کے ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور تمہارے پاس اگر صدقہ کرنے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں زبان دیا ہے، اللہ نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے،
اپنی زبان کا استعمال کرو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور اچھی بات بول کر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو اور جنت کے حقدار بننے کی کوشش کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں زبان جیسی، ہمارے پاس زبان جیسی نعمت ہے، اللہ کا یہ دیا ہوا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، اپنی زبان سے وہی کلمے ادا کرو، اپنی زبان سے وہی بات نکالو جس سے لوگوں کے دل میں چوٹ نہ لگے، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو، لوگوں کے خیر کے لیے ہو۔ لیکن آج ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارا منہ کھلتا ہے تو کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کی چغلی ہوتی ہے، کسی کی برائی ہوتی ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے اس سلسلے میں ہمیں کہ یہ زبان جو ہے یا تو ہمیں جنت کا حقدار بنا سکتی ہے یا تو ہمیں جہنم کی گہرائی میں ڈال سکتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، اپنے قرابت داروں سے دعوت کا آغاز کیجئے، انہیں توحید کی باتیں بتائیے، انہیں اپنی رسالت کے بارے میں بتائیے، انہیں جہنم کے ہولناک مناظر سے ڈرائیے، جنت میں ملنے والی نعمتوں کا ان کے سامنے تذکرہ کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عام اور خاص کو جمع کرنے کے بعد ایک ایک قبیلے کا نام لے کر اللہ کے نبی نے کہا، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے عبد شمس کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے بنو ہاشم کی اولاد، اے بنو عبد المطلب۔ اللہ کے نبی نے سب کا نام لے لے کر پکار کر کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تم سب کے سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری لخت جگر، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس لیے کہ کل قیامت کے روز میں تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوں۔ اسی دنیاوی زندگی میں یہ جو زندگی تمہیں ملی ہوئی ہے، اعمال صالحہ کو بجا لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ صدقہ و خیرات کرو، اعمال ذکر و اذکار کرو، دعائیں کرو، اور اس دنیاوی زندگی میں ہی رہ کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے روز میں تمہارے کسی بھی کام آنے والا نہیں ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے جہنم کو بڑا معمولی سمجھ لیا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمارے دل اور دماغ میں جہنم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہم اب صبح اٹھتے ہیں، شام کو سو جاتے ہیں، دن بھر روپیہ پیسہ مال دولت کمانے کی ہمیں فکر ہوتی ہے، آخرت کی ہمارے اندر فکر نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، جہنم میں ملنے والے عذابات اور جنت میں ملنے والی نعمتوں کا اگر ہم تذکرہ کریں گے، اللہ کی قسم ہم دنیا بھی کمائیں گے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کمانے کی بھی ہمارے اندر فکر ہوگی۔ آج ہمارا رویہ، آج ہمارا سلوک، آج ہمارا طرز زندگی یہ بتاتا ہے کہ ہمیں آخرت کی کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی فکر دلانے کے لیے متعدد مقامات پر جہنم میں ملنے والے عذابات، جہنم میں ملنے والا کھانا، جہنم میں ملنے والا پانی، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ اس میں جل رہے ہوں گے، اس میں جھلس رہے ہوں گے، اور پھر ان کو بھوک لگے گی، انہیں پیاس لگے گی، تو اللہ رب العالمین سے کہیں گے ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دے، ہمیں پینے کے لیے کچھ دے دے۔ جب وہ کھانے پینے کے لیے مانگیں گے تو جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور ان کے جسم سے نکلنے والا گندا خون
اور پیپ انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جب ان کے منہ میں ڈالا جائے گا ان کا پورا منہ جل جائے گا، ان کا پیٹ جل جائے گا، ان کی اتڑیاں جل جائیں گی۔ اسی طرح سے کھانے کے لیے جب مانگا جائے گا تو زقوم کا پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زقوم یہ ایک کڑوا اور کسیلا پھل ہے، اور گول پھل ہوتا ہے، اور اس میں کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے دار پھل ہے، اور جہنم کا زقوم کیسا ہوگا اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب یہ جہنمیوں کے منہ میں ڈالا جائے گا کھانے کے لیے تو ان کے حلق کو چیرتا ہوا، آنتوں کو چیرتا ہوا وہ پیٹ کے اندر جائے گا، اور کتنا کڑوا ہوگا، کتنا کسیلا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ زقوم کے پھل کا ایک معمولی سا قطرہ اللہ رب العالمین اگر دنیا میں ٹپکا دے تو پوری دنیا کڑوی اور کسیلی ہو جائے گی، دنیا کی مٹھاس ختم ہو جائے گی، دنیا کی لذت ختم ہو جائے گی، پوری دنیا جو ہے کڑوی اور کسیلی ہو جائے گی۔ ذرا غور کیجئے، ذرا اندازہ لگائیے کہ اس شخص کا کیا حشر ہوگا جس کو پورا کا پورا زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جہنم کی آگ جس میں جھلسایا جائے گا، جس میں نافرمانوں کو جلایا جائے گا، وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کے آگ سے 69 حصے زیادہ ہے، 69 حصے زیادہ ہے۔ ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ڈالا ہے جس سے پوری دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ اس ایک حصے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی کھانا بناتا ہے، اسی حصے سے کہیں آگ لگ جاتی ہے، لوگ جھلس کر کے مر جاتے ہیں، تو اس ایک حصے سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر اللہ رب العالمین دنیا میں گرا دے تو پوری دنیا جو ہے جھلس جائے گی، پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ ذرا سوچئے، ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ 69 حصے جب کسی انسان کو اپنی چپیٹ میں لیں گے تو اس کا کیا حشر ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا کیا منظر ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جہنم جیسے ہمارے آنکھ ہیں، ہمارے کان ہیں، جہنم کے بھی اللہ رب العالمین نے آنکھ بنائی ہے، کان بنائے ہیں، اور زبان بھی ہوگی، اس کی منہ بھی ہوگا۔ اب وہ کیسی ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا اور لوگ جمع ہوں گے تو جہنم کو جب لایا جائے گا تو 70,000 فرشتے، 70,000 جہنم کی لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام میں 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹ رہے ہوں گے، کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے، اور جہنم ایک جوش مار رہی ہوگی، اپنے اندر ایک ابال مار رہی ہوگی، اور وہ کھینچ رہے ہوں گے وہ فرشتے۔ اور جب اس کو لایا جائے گا تو جہنم کے اندر سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اور اس کی جو ہے زبان ہوگی، گردن ہوگی، اور پھر وہ پکارے گی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو ہے جہنم کہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور آخرت کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ جہنم کو یاد کرتے ہوئے جہنم سے بچنے کا اللہ رب العالمین سے سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہم سب کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے، وہیں جہنم سے بچنے کے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اسباب بھی ہمیں بیان فرمائے ہیں۔ ان اسباب میں سب سے پہلا سبب ہے اللہ کی توحید، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے اور اس اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جنت میں ڈالے گا، اور اگر ہم اپنے گناہوں کے عوض اگر جہنم میں جل بھی رہے ہوں گے تو توحید کے عوض، توحید کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن جو ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے کر اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں،
اپنے آپ کو اپنی توحید کو مضبوط کرو، اور شرک جیسی برائی سے، چاہے وہ بڑا شرک ہو چاہے وہ چھوٹا شرک ہو، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ وہیں یہ اس دنیاوی زندگی میں اعمال صالحہ کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہو، اللہ سے سوال کرتے رہو۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، لیکن اعمال کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو دعا کرتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ وہیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو شخص دن میں 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین، جہنم خود اللہ رب العالمین سے کہتی ہے کہ پروردگارا تو اسے جو ہے جہنم سے دور رکھنا، اس لیے کہ اس نے مجھے یاد کیا اور مجھ سے بچنے کا جو ہے تجھ سے سوال کیا۔ وہیں میرے اسلامی بھائیوں، نفلی روزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نفلی روزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ وہیں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتا ہے جو اتنی لمبی ہوتی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ نفلی روزوں کی فضیلت ہے۔ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ابھی جو ہے وقت ہے، اور آپ سب جو ہے ان نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ شعبان میں نفلی روزوں کا اہتمام اس قدر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 وجوہات بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شعبان میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے سے لوگ غافل ہو گئے ہیں، اس مہینے کو لوگ بھلا دیتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سال بھر ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، تو اسی لیے میں جو ہے شعبان میں روزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی فضیلتیں ہیں، اور جہنم سے چھٹکارا بھی اس سے مل جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جہنم کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن کو پڑھنے والا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو اس دنیاوی زندگی میں ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھ، دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھ، ہم سب کو جو ہے عذاب قبر سے محفوظ رکھ، اور بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔